بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الکوثر کا کامیاب وظیفہ۔ بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوگی، ہر ایک حاجت اسی وقت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو سورۃ الکوثر کا کامیاب وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ یقین جانیے، جو کوئی بھی شخص سورۃ کوثر کو پڑھتا ہے تو یقین مانی بیٹھے کام ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس انسان کی مدد کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں اور ہر حاجت اسی وقت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یقین کے ساتھ اس سورت کو جامع سورت بھی کہا گیا ہے، اور یہ سمجھیں کہ یہ سب وظیفوں سے تگڑا وظیفہ ہے اور کامیاب وظیفہ ہے۔ اور سورۃ کوثر سے آپ جس بھی کام کا آغاز کریں، اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، کسی جاب میں جانا چاہتے ہیں، آپ انٹرویو کے لیے جانا چاہتے ہیں، الغرض آپ باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں، کاغذات جمع کرا دیے ہیں، آپ کا کام نہیں ہو رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، جادو بندش ہے، الغرض آپ کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، کامیابیوں کی سیڑھیوں پر چڑھنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر کسی بھی لحاظ سے آپ عہدہ چاہتے ہیں، تو یقین جانیں آپ وہ کام جو آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا یہ معمول بن جائے کہ آپ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کریں، تو اللہ پاک آپ کے ہر کام کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا اور اللہ پاک آپ کا بازو بن جائے گا۔ یقین جانیں فرشتے جو اللہ پاک کے نورانی فرشتے ہیں، وہ آپ کی مدد کے لیے زمین پر اتریں گے۔ انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اسے دکھوں سے مفر نہیں ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور پھر اسے زندگی کی گزارنا ایک پہاڑ نظر آنے لگتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مصائب سے چھٹکارا حاصل کرے، اور اس دکھ بھری دنیا کے سمندر میں کسی حقیر سے پانی کی طرح بہنے کے باوجود ہاتھوں پاؤں ضرور مارتا ہے، اور یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دکھوں سے نجات پالے اور غموں کے بھنور سے باہر آ جائے، لیکن وہ تب تک اپنی ہر پریشانی اور دکھوں سے نجات نہیں پاتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی کثرت سے توبہ کرتا رہے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ وہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا اور اس کی تمام پریشانیاں اور غموں کو اپنے فضل و کرم سے ختم کر دے گا۔ تو ناظرین، ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ یہ درود پاک کا عمل اللہ پاک نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے، جس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میرے جتنے فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، یہ بھی میرے نبی پر سب مل کر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ یہ میرے اللہ پاک کا ہمیں واضح حکم ہے، اور یہ کام، یہ عمل اللہ کی ذات خود بھی کرتی ہے۔ قرآن پاک سورۃ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری مخلوق جو نوری مخلوق ہے، جس میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بے شمار فرشتے میرے اللہ کے ہیں، وہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھی، میری تمام نوری مخلوق فرشتے بھی، اور اس بندے کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ جو مجھ کو مانتے ہیں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ یہ عمل تم بھی کرو۔ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے کہ درود پاک پڑھو۔ اسی درود شریف کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ درود شریف کے بغیر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا ہو، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا، بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا، اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، بدنصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، کم بخت ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین کرم، خود ہی اندازہ لگاؤ کہ کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو لے کر آنے والا سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، اور جس ہستی کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ اب میرے نبی آمین کہہ رہے ہیں اور اللہ کا حکم ہے، جبکہ جبرائیل لے کر آنے والا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو چکی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا عین عبادت ہے۔ دیکھو، اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ جب درود انسان پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے جو کسی نے پوچھا کہ نیکیوں والے فرشتے کو تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نیکیاں لکھے گا، جبکہ برائیوں والا کیا لکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت اور شان اور وقار ہے۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد وہیں اتحیاتوں کی حالت میں ہی بیٹھ کر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول آخر کم سے کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد 1 تسبیح پہلے کلمے کی کرنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب آپ یہ عمل کریں اول آخر کم سے کم 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور اور آزمودہ ہے، یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تحفہ اپنے ناظرین کو بھی دے دوں، کیونکہ اس دور میں کافی لوگ پریشان ہیں، روپے پیسے کی کمی ہے۔ انشاءاللہ عزیز، اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے اس مالی تنگ دستی سے نجات دے گا انشاءاللہ، اور خوشخبری ملے گی۔ اور یہ عمل ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں سب سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل و جان سے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب، جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو اسے جنت میں داخل فرما دے۔ بس وہ داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا، اسے بھی جنت میں داخل فرما دے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گویا کہ اب بھی اشارہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتان مبارک کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سے ایک قوم اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں داخل ہوگی، تو مشرکین ان سے کہیں گے، تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ ہمیں اور تمہیں ایک ہی جگہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرمائے گا اور دروغہ جہنم مالک کو حکم دے گا کہ دوزخ میں ایسے کسی شخص کو نہ چھوڑے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ انہیں اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ ان کے چہرے کے سوا ان کا پورا جسم جل کر سیاہ کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلگو نہیں ہوں گی۔ بس انہیں نیر حیات میں لایا جائے گا تو اس میں نہائیں گے اور ان سے ہر قسم کی کمزوری اور تکلیف دور کر دی جائے گی۔ پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے، تمہیں مبارک ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ بس انہیں جنت میں جہنمی کہہ کر بلایا جائے گا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے تو وہ ان سے اس نام کو بھی ختم فرما دے گا، سوا انہیں اس نام سے کبھی بھی نہیں بلایا جائے گا۔ جب وہ آگ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ القرآن الحجر۔ تو ناظرین، آپ نے مسلمان ہوتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ بے شک میرے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیری احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، آمین۔ اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، آمین۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے کام جو رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، آمین۔ اور ان کی زندگی میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔
اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اے حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔